الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. محترم استاد الاساتذہ علی جناب حافظ علی حسن صاحب دامت برکاتہ مدۃ العالیہ، جو پیٹ محلہ کے مسجد کے امام خطیب ہے، جو ہمارے شہر میں 40-45 سال سے ہم جیسے بچوں کو تیار کرنے کی انہوں نے فکر اور کوشش اور محنت کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جیسے طالب علم کی طرح ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے، ان کی محنت سے چند طلبہ تیار ہوئے اور ان چند طلبہ کی محنت سے ہزاروں کی تعداد میں آج طلبہ و طالبات پڑھ رہی ہے اور پڑھا رہی ہے. دوسرے مولانا شیخ تیمور صاحب ملی مدۃ العالیہ دامت برکاتہم جامعۃ الراشدہ فی بلاد المسلمین، جو لڑکیوں کا بہت بڑا ادارہ ہے مراٹھواڑے کا، جہاں پر دینیات سے لے کر کے عالمیت کے پورے 8 سال کی عالمیات کو مکمل تعلیم بخاری شریف تک دور حدیث تک پڑھائی جاتی ہے. ایسا ادارہ ہمارے شہر میں خدمت انجام دے رہا ہے، جس کے بانی و مربی مولانا تیمور صاحب مدۃ العالی. اس کے بعد مومن آباد شہر سے تشریف فرما حافظ اجاز صاحب، جو ہمارے اساتذہ بھی ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں اور ہمارے رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں. حافظ امجد صاحب، بھائی وسیل صاحب، بھائی قمر الزمان اور مولانا عبدالغفار صاحب قاسمی. اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس مدرسے کی مجلس کے اندر میں مدد العلماء کے بڑے اکابرین بھی موجود ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے فارغین بھی موجود ہیں. یہ انہی کا سلسلہ اور انہی کا فیض ہے. شہر میں حافظ آصف صاحب جو شاہی امام ہیں ہمارے شہر کے، جو پرلی سینٹرل کی مسجد ہے اختری مسجد، وہاں پر وہ امامت و خطابت کرتے ہیں، وہ ہمارے مدرسے کی سرپرست ہیں. اور حافظ چاند صاحب مدینہ مسجد کے امام و خطیب، حافظ و عالم مولانا صادق صاحب، حافظ عیسیٰ صاحب اور ہمارے مدرسے کے معزز اساتذہ علماء کرام اور پیارے بچوں اور ہمارے شہر میں جن بچوں کے سرپرست یہاں پر ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعوت پر آئے ہیں. یہ دعوت ایسی ہے، نہ اس کا کوئی بینر ہے، نہ اس کا کوئی پرچار ہے، نہ اس کا کوئی اشتہار ہے. ایک 2 لائن میں مدرسے کے لیٹر پیڈ پر سادے کاغذ پہ بچوں کی چھٹیوں کا اعلان ہے. 2 بھائی تھے، وہ 2 بھائیوں نے کہا کہ ہم نے ایک بڑا بیل ذبح کیا ہے اور اس کو تندور کے اندر میں بھون کر کے لوگوں کو دعوت دے کر کے کھلانا. تو دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا، اس کو ذبح کیا اور تندور میں اس کو بھون کر کے تیار کیا. بڑے بھائی نے کہا کہ یہ تندور میں تیار ہو گیا گوشت، اب اپنے جو ہے ان کو بلا کر کے لاؤ، ان کو کھلائیں گے. جو چھوٹا بھائی بہت دیر سے یہ سارا نظام دیکھ رہا تھا تندور بنانے کا، وہ گیا گلی میں اور گلی کے چوراہے پہ چبوترے کے اوپر کے کھڑا ہو کر کے اعلان کر دیا. اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا، ارے ہمارے گھر میں آگ لگی، ہمارے گھر میں آگ لگی، بجھاؤ بچاؤ بھاگو. تو سارے کے سارے لوگ ان کے گھر کے اندر میں گھس گئے اور دیکھنے لگے کیا آگ تو لگی نہیں، تندور لگا ہوا ہے، ایک آدمی اس کی مرمت کر رہا ہے، اس کو تیار کر رہا ہے، اس کی بہترین مرمت کر رہا ہے، اس کو کھانے کے لیے، اس کو چبانے کے لیے اور لطف اندوز ہونے کے لیے. جو لوگ اس کے شور اور غل سے بھاگتے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا، تم نے ایسے کیوں کہا؟ اس کا بڑا بھائی اس کو غصہ ہونے لگا کہ تم نے ایسے کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے اپنے کون ہیں، ہمارے اپنے کون ہیں وہ چیک کرنا تھا. دعوت پہ تو ہمارے پاس اشتہارات پہ، کھانے کی دعوت پر اور بڑے بڑے دکھوں پر بلانے پر تو بہت لوگ آئے گا، لیکن ہمارے اپنے کون ہیں وہ ہم کو اس سے پتہ چلے گا کہ ہماری دعوت پر لبیک کہنے والے یہ صرف خالص مخلص مدرسے کے مقربین، محبین اور مدرسے کے معاون اور مددگار لوگ ہیں، جو ہماری ٹوٹی پھوٹی دعوت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جان مال میں عزت اور برکت عطا فرمائے. ان کے بچوں کو عالم، حافظ، مفتی، قاری، شیخ الحدیث بنا کر دنیا کے اندر میں اللہ کے دین کا کام کرنے والا. دوسری بات
ہمارا جو چھوٹا سا مدرسہ شہر کے اندر میں چل رہا ہے، اس میں 106 طلبہ ہیں، اور یہاں پر دیلیان سے لے کر کے حفظ تک کی تعلیم ہے، اور انشاءاللہ آئندہ سال سے عالمین بھی شروع ہوگی۔ جو یہاں پر علماء کرام خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ ان کی خدمت کا جزا اجر عظیم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ یہ جو اساتذہ ہمارے بچے جو محنت کر رہے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک حدیث بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں پر رحم کرو، بڑوں کا ادب کرو، اگر جو ان پر رحم نہیں کرے گا، ان سے محبت اور شفقت سے پیش نہیں آئے گا، بڑوں کا ادب نہیں کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث ہے۔ دوسری اور ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا دین کی خیر کی قرآن اور حدیث کی تفسیر اور دین کا علم سننے والا بنو، یا پھر ان سے محبت کرنے والا بنو، جو سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے بنو آخر درجے میں، مگر 5ویں نہ بنو۔ 5واں کیا ہے کہ ان سے بغض اور عداوت کرنے والا، حسد، جلن، کڑن کرنے والا نہ بنو۔ فرمایا کہ یہ سب سے گھٹیا بدترین چیز ہے۔ دوسرے، یہ تو طلباء کا احساس ہے، اور یہ ہمارا مدرسہ 13 سال میں آج تک پہلے سال ہمارے مدرسے میں جو طلباء حافظ بنے، جو ضروری باتیں جو نفظ ہیں، علماء نے تو بڑی بڑی تقریریں کی، ہم تو چھوٹے آدمی ہیں، مدرسے کے اندر میں پڑھنے پڑھانے والے کھڈے کے اندر میں بیٹھ کے، تو مدرسہ کیا کر رہا ہے میں تم کو مختصر انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسے میں جو سب سے پہلے سال جو بچے عالم حافظ بنے تو اس میں سے کچھ بچوں نے، تقریباً بچوں نے، جتنے بچوں نے علم حاصل کیا قرآن پاک کا، وہ دارالعلوم امراوتی کے اندر میں کچھ بچوں نے داخلہ لیا، وہاں سے کچھ حالات کی بنا پر انہوں نے کاشف اورنگ آباد میں داخلہ لیا، انہوں نے اپنی عالمیت کا سفر طے کر کے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر میں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر میں ان کا یہ سال داخلہ ہوا، اور وہاں سے یہ مدرسے کی پہلی ٹیم جو حافظوں کی بنی تھی، وہ ٹیم یہ سال 28 تاریخ کو برلی شہر کے اندر میں عالم حافظ بن کے تشریف لائے۔ یہ مدرسے کا دوسرا بڑا کارنامہ تھا۔ اس میں سے جو دوسری ٹیم ہے، عصری تعلیم کی طرف جو بچوں نے حفظ کے بعد رخ کیا، عالمیت کا آدھا چاروں تک پڑھ کر کے، اس میں سے ایک طالب علم گورنمنٹ سے نیٹ ایگزام پڑھ کے، مائنرٹی سے گورنمنٹ سے اس کا نمبر لگا میڈیکل کو، اور وہ آج ممبئی کے اندر میں انجمن اسلامیہ طبیہ میڈیکل کالج کے اندر میں ڈاکٹر بن رہا ہے، جو آنے والے 5 سال میں آپ کے سامنے ایسے کئی طلباء اکرام عالم حافظ ڈاکٹر بن کے آپ کے سامنے آئیں گے، جو آپ کا روپیہ 2 روپے، آپ کی محبت، آپ کی دعوت، آپ کی قربانی، آپ کے سارے مسائل کو اللہ قبول کر رہا ہے۔ دوسری بات، یہ سال ہمارے پاس 2 طالب علم حافظ بنے، ایسے کل ملا کے 25 حفاظ اکرام جو ایک نشست میں قرآن سنانے والے تیار ہوئے۔ اس میں سنانے والے یہاں موجود ہیں، اور یہ سارے بنے وہ بھی موجود ہیں۔ یہ سب آپ کے روپیہ 2 روپے بچوں کی فیس اور مدرسے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی برکت سے یہ سارا کام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ ہمارے مدرسے کیا یہ ابھی تک کا ہوا، اب اس کے آگے اب چھٹیاں لگنے والی ہیں، تو یہ مدرسے کے اندر میں 8 مہینے ان کے اساتذہ ان پر محنت کرتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں، اور یہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ 1.25 مہینہ کے لیے آپ کے گھر پہ آتے ہیں۔ تو ان کو آپ کو مدرسہ چالو ہونے تک کے، جیسے ایک بچی اپنے گھر کے اندر میں بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے ماں باپ، اس کے دادا دادی، اس کا پورا خاندان، چچیرا تائرا، بوڑھا چھوٹا بڑا، سب کے سب، یہاں تک کہ گھر کا چھوٹا بچہ بھی لڑکا رہا، بڑی بہن اگر دروازے سے باہر نکل رہی تو اس کو بولتا چل گھر میں جا۔ ایسے تمام گھر کے ذمہ دار لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، یہ جو بچے پڑھ کے قرآن قاعدہ ناظرہ گھر پر آ رہے ہیں، ان کی نگرانی کرے، ان کو ٹی شرٹ نائٹ پینٹ پہننے سے بچائے، ٹی وی سے بچائے، موبائل سے بچائے، تاکہ یہ آئندہ سال رمضان کے بعد اپنا قرآن، اس میں جتنے 18 بچے حفظ کے اندر میں ہیں، سب کے سب 18 بچوں نے ایک نشست میں پورا قرآن مجید سنایا۔ جس کے 2.5 پارے ہو گئے اس کو 2.5 سنایا، جس نے 3 پارے ہوئے، 4 پارے ہوئے، 10 15 25 اور 30 تمام کے تمام حفاظ نے یہ پورا ایک بیٹھک میں قرآن سنا کر کے آپ ان کو آپ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو
یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو سنبھال کر اسی طریقے سے یہ امانت ہمارے پاس اگلے سال کے لیے آپ روانہ کریں۔ آئندہ سال 6 بچے 8 بچے قرآن پاک کی ایک بیٹھک میں سنانے والے تیار ہوں گے۔ 25 باروں پر ہم نے ان کو روک دیا ہے تاکہ ان کا قرآن مضبوط ہو اور اچھے حافظ بنے اور امت کو اچھا مٹیریل ملے۔ اب یہ تو مدرسے کی خدمات ہے، اللہ اس کو قبول کرے اور اس کے آنے والے ضرورتوں کو پورا کرنے کے جو تقاضے ہیں، آپ جس مسجد کے اندر میں تشریف فرما ہے، گزشتہ سال 9 بچوں نے حفظ مکمل کیا تھا۔ حافظ عبدالجبار صاحب یہاں تشریف لائے تھے، تو یہ فرش، یہ پنکھے، یہ لائٹ یہاں کچھ نہیں تھا، ایسی چٹائی کے اوپر بچھا کر آپ نے جلسہ کیا تھا۔ 1 سال کے اندر میں آپ جیسے معاونین نے، مقررین نے، مخلص لوگوں نے اس مسجد کا تعاون کیا۔ یہ پنکھے، یہ لائٹ، یہ انورٹر، یہ بیٹریاں، یہ مائک سسٹم جو آپ سن رہے ہیں، یہ تمام لوگوں نے مومن آباد سے حافظ امجد صاحب، مولانا حافظ الیاس صاحب اور ہمارے قبر الزما صاحب، وسیم صاحب اور ہمارے شہر کے علماء کرام نے اور ہمارے شہر کے ذمہ داروں نے فرشی کے اندر میں پیسہ لگایا جو آپ کے سامنے یہ کام ہے۔ اب اس کا کام ادھورا ہے، اس کا پورا آؤٹر سے جتنا ملا ہوا ہے وہ باقی ہے، اور یہ چھٹیوں کے بعد اساتذہ اپنی مدرسے کی ذمہ داری، پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری ختم ہونے کے بعد یہ مدرسے کے کام، تعمیرات کے کام کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، گلاوے کے لیے، سیمنٹ کے لیے، ریتی کے لیے، اس کے پیسے کے لیے۔ تو آپ لوگ وہ آئے یا نہ آئے، یہ آپ کے سامنے کام ہے، یہ آپ کا پیسہ جہاں پر صحیح جگہ پر لگ رہا ہے، آپ خود ان کو لا کر کے دیں۔ اگر نہ آ سکے تو ان کو بلائی آپ کے پاس آئے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ مدرسے کی عمارت بنے گی انشاءاللہ، مدرسے کے اندر میں بڑا سنڈاس، باتھ روم، وضو خانہ بنے گا، روڈ بنے گا، یہ سارا کا سارا نظام آپ کی توجہ سے، آپ کے ہاتھ کھول کر، دل کھول کر اللہ کے راستے گھر کے اندر میں لگانے کی برکت سے ہوگا۔ مدرسے کا سالانہ خرچ 9 اساتذہ، 2 پکانے والی عورتیں اور خادم، اور مدرسے کا لائٹ بل، زمین کا اور پڑھنے پڑھانے کی تنخواہیں اور بیمار بچوں کی اور ان کے کھانے پینے کا نظم، اور یہ سارے اخراجات آپ ہی کے ذریعے سے اللہ چلاتا ہے، اللہ اپنے قدرت سے چلاتا ہے، اور یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ جب تک آپ لوگ اس کا تعاون کریں گے یا نہ کریں گے تب تک یہ مسائل چلتے رہیں گے۔ ہمارے مدرسے کا سالانہ خرچ 35 لاکھ روپے۔ مدرسے کا سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی قدرت کاملہ سے، کہ ہمارے مدرسے کا کوئی سفیر نہیں۔ مدرسے کے اساتذہ سال بھر پڑھنے پڑھانے کی مصروفیت میں رہ کر کے چلتے پھرتے اپنے متعلقین سے، لوگوں کو مل جل کر، اور مدرسے کے اندر میں سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ مدرسے کے اندر میں لوگ تعاون یہاں پر لا کر دیتے ہیں، ان کی برکت سے یہ مدرسہ چلتا ہے۔ جو شہر کے علماء کرام اور بڑے مالدار لوگ، یہ مدرسہ چھوٹا ہے لیکن بڑا بہت کام، اس کا بہت بڑا کام چل رہا ہے، اس کے نتائج آنے والے 10-20 سال میں آپ کو نظر آئے۔ تو یہ 35 لاکھ کا خرچ آپ ہی کے ذریعے سے اللہ چلا رہے ہیں، تو اس کو آپ کو اپنے دماغ کے اندر میں، دماغ کے اندر میں رکھنا پڑے گا، اور جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں، جو بھی شکایتیں ہیں، یہ آپ کا مدرسہ ہے، ہم تو یہاں خادم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اس مدرسے کی شخصیت، اس کے بانی و مربی مولانا حافظ عالم مفتی سید اشفاق صاحب، جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں اور مجلس علماء کے ذمہ دار ہیں، اور اس شہر کے اور مراٹھواڑہ کے بلکہ مہاراشٹر کی بڑی شخصیت ہے، ان کے نظامت میں، ان کی نگرانی میں یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ حضرت کسی کام سے اپنے سفر پر گئے ہوئے ہیں، فرمایا کہ امت کے کام بڑے ہیں، مدرسہ تو چلتا رہے گا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا میرے ہونے یا نہ ہونے سے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم سالانہ جلسہ کرو، بچوں کو روانہ کرو، شہر کے لوگوں کو بلا کر ساری پورا ان کے سامنے رکھو، ہمارا کام بس صرف اتنا ہی ہے، باقی سب اللہ کے ذمہ ہے، اللہ خود اپنے قدرت سے چلائیں گے۔ اس مدرسے کے لیے ایک شعر ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی۔ یہاں پر کم پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں، تو محکدے سے مراد اپنا گھر نہیں، جیسے ہم گھر کے اندر میں الٹ پلٹ دھنگا مستی کرتے ہیں، بے باکی کی زندگی گزارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ مدرسہ ہے تیرا محکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں سے جتنے بھی لوگ بنیں گے یہ انسانیت کو زندہ کرنے والے بنیں گے، قرآن کے علم کی حدیث کو اور حدیث کو دنیا کے اندر میں پھیلانے والے بنیں گے۔ آخری گزارش دعا سے پہلے، حضرت مولانا مفتی اشفاق صاحب سفر میں نے ان سے بات کی کہ آپ کی غیر موجودگی سب لوگوں کو
کہ وہ آپ کے سامنے مائک پر بول رہے ہیں. حضرت بولیے. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. مہمانان گرامی اور معزز اساتذہ کرام، سرپرست اور عزیز طلبہ، میں چونکہ کسی کام کی وجوہات کی بنا پر سفر میں ہوں اور ہمیشہ ہی آپ حضرات سے اردو سننے کا موقع ہی ملتا ہے، آپ حضرات ادنا سی دعوت پر آئے، اپنا قیمتی وقت دیا اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کی. اس کے لیے جو ہے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دنیا جبری ترقی نصیب فرمائے اور رمضان مبارک کے اس آنے والے مہینے میں اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی زکوٰۃ صدقات اور عطیات میں بھی مدرسے کو یاد رکھیں. آپ کی دعائیں نیک سے بھی ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے. دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دنیا جبری ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے عزیز طلباء اور مہمانان اکرام، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب یہ اساتذہ اور یہ طلباء، ان کی طرف سے میں آپ کو ایک درخواست پیش کر رہا ہوں آپ کی کہ آپ ہمارے پاس پڑھتے ہیں. کچھ بچے شریر ہوتے ہیں، کچھ بچوں کو یاد نہیں ہوتا، کچھ بچے گھروں پر بار بار چھٹی لے کر کے جاتے ہیں، کچھ سبق یاد نہیں کرتے. یہ اساتذہ پر محنت کرتے ہیں اور پڑھنے پڑھانے کے درمیان میں کسی قسم سے جھگڑا ہوتا ہے، نیچ اونچ ہوتی ہے، طلبہ آپس میں لڑتے ہیں. آج صبح سے کل ایک سال سے بچوں کو سنبھالا گیا، پورے سال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. آج صبح میں چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے جھگڑا کیا آپس میں. ایک بچے کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر پتھر مارا اور اس کا سر پھوڑ دیا. تو اس میں اب دونوں کو خون نکلنا ہے، ایک کو سمجھانا ہے، ایک کو سختی کرنا ہے، سزا دینا ہے. تو ایک کو تھوڑی سی سزا دی گئی اور ایک کو سمجھا بنا کر اس کو ڈانٹ کر دواخانے میں لے جا کر اس کا علاج نہیں کیا گیا. تو یہ دونوں بچے بھی اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں، ان کے سرپرست بھی ان کو معاف کریں. اس کا کوئی مدرسے کے اندر میں چھوٹی بڑی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور باتیں کے مسئلے بھی ہوتے رہتے ہیں. اور اساتذہ نے بھی جن طلباء کو مارا ہے، پیٹا ہے یا نیچ اونچ کسی وجہ سے ہوئی ہے، تو سب تمام اساتذہ کی طرف سے میں آپ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ لوگ بھی ہمیں معاف کریں اور آپ نے جو ہم کو تکلیف دی ہے، ہم نے بھی اللہ کے لیے آپ کو معاف کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ایسی ترقی عطا فرمائے. اب دعا ہوگی، دعا کے لیے مولانا دعا سے پہلے سے دلانا سلام کرنا. پہلا یہ کہ آج سے دارالعلوم میں چھٹی لے گی. چھٹی کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ اپنے گھروں کو جائیں گے اور گھروں کو جانے کے بعد والدین ان پر بالکل دھیان نہیں دیں گے. طلبہ انشاءاللہ ٹی وی موبائل وغیرہ میں لگے رہیں گے اور نماز وغیرہ کی طرف توجہ نہیں دیں گے، کیونکہ 8 مہینے الحمدللہ پوری پابندی بھی. ایسا کچھ ہے؟ ہاں انشاءاللہ ایسے ہوگا نا؟ نہیں، بلکہ چھٹی صرف مدرسے کے نظام سے ہوئی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ گھروں کو جانا ہے بچوں سے زیادہ، جیسا کہ ہمارے پیش قدمی مقررین نے کہا ہے کہ بچوں سے زیادہ ان کے والدین کی ذمہ داری ہے. کہ حضرات آپ اس بات کو نہیں جانتے، جب کوئی طالب علم آوارہ گردی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. واللہ کھانے خدا میں کہہ کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو طالب علم ہو یا جو حافظ ہو، وہ مدرسے سے جانے کے بعد جس حال میں گھومتا ہے پھرتا ہے اور اس پر اس کے ماں باپ کہتے ہیں تمہارے مدرسے کا پڑھا ہوا، ماں باپ کہتے ہیں تمہارے مدرسے کا پڑھا ہوا، بڑی دل کو چوٹ لگتی ہے. ذرا ایک دن مدرسے میں قیام کریں اور دیکھیں کہ مدرسے کا کیا عالم ہوتا ہے، مدرسے میں اساتذہ کی تربیت اور نگرانی کا کیا عالم ہوتا ہے، اور مدرسے کے ذمہ دار کیسی کیسی کوششیں کرتے ہیں. بلکہ بسا اوقات تو والدین یہ کرتے ہیں کہ بلا کچھ معلوم کرے کہ ڈائریکٹ آگے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دیکھتے تھے کہ اساتذہ نے کیسی نگرانی کی، بس وہ ہمارے بچوں کو مارے، ہمارے بچوں کو ایسا بولے، آگے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو خیر بتانا مقصد یہ ہے کہ گھروں پر جانے کے بعد
والدین سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، کیونکہ مدرسے میں جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کر لی، جتنی ہم نے تربیت کرنا تھی اتنی کر لی۔ اب ماحول کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے، ماحول کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بچہ یہاں پر تو نورانی ماحول میں رہے، ہاں اس کی تھوڑی سی حرارت اور اس کی تھوڑی سی صحبت کا اثر یہ رہے گا کہ بچہ ایک دم سے ڈائریکٹ جاتے برابر آوارہ پکار کرنے کا اثر نہیں کرے گا، بلکہ تھوڑا تھوڑا ماحول میں ڈھلتے رہ، چونکہ 1.5 مہینے کا وقفہ بڑا زیادہ ہے۔ ہماری جو چھٹیاں لگنے والی ہے یہ آج بتاریخ 11 شعبان سے لے کر تو 10 شوال مطابق 22 اپریل تک لگنے والی ہے، عید کے 10 دن بعد چھٹیاں لگیں۔ اور اس کے بعد بھی والدین فکر کریں اس بات کی، والدین سے بہت شکایتیں، والدین سے ہونا تو چاہیے کہ والدین 8 دن میں یا مہینے میں ایک مرتبہ آ کر اپنے بچوں کی خبر گیری کریں۔ اللہ معاف کرے، بہت سے والدین کو بتایا جاتا ہے، فون کر کر کے بلایا جاتا ہے کہ تمہارے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، آ کر لے کر جاؤ۔ ہم زیادہ ہم تھوڑا بہت علاج کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بڑا مسئلہ ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، مدرسے کا اخراجات اتنے ہیں۔ تو ماں باپ کو بار بار فون کرنے کے باوجود بھی ماں باپ آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آج کے جلسے میں اب جن کے والدین آئے، جن کو انعام ملا، ان کے والدین نے دیکھے بچوں کی خوشی، ماں باپ کی خوشی، لیکن ہر بچے کے والدین کو فون کیا گیا اور میسج کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ طلبا کو تو نہیں، ان کے والدین کو بدنصیب کہنا چاہیے، بدنصیب کہنا چاہیے ان ماں باپ کو کہ بچوں کو اعزاز دیا جا رہا ہے اور طالب علم ہیں ان کے والدین ہیں اس سے غیر حاصل۔ اگر یہی پروگرام اگر کسی اسکول کا رہا ہوگا یا دین کا، جہاں پر بچے ناچتے، جہاں پر بچوں کا ناچ گانا ہوگا، وہاں باپ بھی، ماں بھی، دادا بھی، دادی بھی سب مل کے بیٹھ کے بے حیائی کا منظر اپنی اولاد کو بتانا ہوگا، کیونکہ یہ ضرور حاصل ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے بچوں کا بہت بڑا پروگرام ہے، جانا ضروری ہے، لیکن یہ جو آخرت کا سرمایہ ہے، یہ جو جنت میں پہنچانے والے بچے ہیں، آج وہ خوش نصیب بچے کامیاب ہو گئے ہیں، کامیابی پر انہیں انعام سے نوازا جا رہا ہے، وہاں پر کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ آخرت میں یہ صرف 17 کے اس لیے لعنت چھوڑا گیا ہے، لیکن خیر اس پر بھی ذرا مشکل ہو جائے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اساتذہ کا شکر، بلکہ اساتذہ جو ہے یہاں خدمت کرنے والے کو پیر ڈوگر پینا چاہیے کہ اتنی خدمت کرتے ہیں، بڑی بات نہیں، بالکل کہنا اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ کی آخرت کو سنوار رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ اس سے چشم پوشی کر کے آنکھیں بند کر کے ماں باپ ہے کہ غیر حاضر بہت ضروری، اس سے ضروری کیا کام ہے؟ میں نہیں سمجھتا اس سے ضروری کوئی کام، یہاں علماء موجود ہے وہ بھی بتائیں، بلکہ میں تو ثابت کر کے بتاؤں گا اس سے ضروری کام کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی والدین کو دینی تعلیم سے بہت زیادہ غفلت ہے، لاپرواہی ہے، ورنہ ہونا تو چاہیے تھا کہ آج کم سے کم اگر ان طلبا کے والدین بھی آتے تو پورا کا پورا حال پوری مسجد کھچا کر دیتے، لیکن نہیں آئے، کیوں؟ دلچسپی نہیں۔ اب بہت سارے بچے کے ماں باپ کو فون لگانا کہیں کمال بات، چھٹی ہو گئی لے کے جاؤ، چھٹی ہو گئی لے کے جاؤ، کچھ تو ایسے اثر تک بھی نہیں آتے، پڑھنے کے رہتے، پراپر پڑھنے کے رہتے، اثر تک بھی۔ یہ والدین سے شکایت ہے، اور شکایت کرنا ہمارا حق ہے، کیونکہ نوجوانوں کو ہم نے 8-9 مہینے سنبھالا ہے، اپنی اولاد سے زیادہ نہیں وقت دیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اہمیت کیا ہے، ان طلبا کی ہمیں اہمیت معلوم ہے کیا اہمیت ہے۔ ہمارے اساتذہ نے رات میں، دن میں، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، ہر وقت ان کی ہدایت کی ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ قدر و قیمت کیا ہے، ان کے والدین کو نہیں معلوم، ان کے والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری چھوڑ چکے ان کے والدین، صرف کیا ہے سال میں ایک مرتبہ آئے بچوں کو داخل کر کے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ایک مرتبہ داخلہ ہوگا گیٹ میں سے چھوڑ دو، میں نام تک گرا سکتا ہوں، گیٹ میں سے چھوڑ دے تو چل جاتا باہر، اس کو ایسے چلو جو گیٹ میں سے چھوڑ دے تو خیر مبارکباد کی اس میں اس کو ایسے ہیں کہ وہ بچوں کو چھوٹا سا ننھا منھا بچہ اس کو صندوق اٹھتا ہے ویسا صندوق لے کے بھیجتے آٹے کو بٹھائے ویسا بیچارہ گھسرتے لے کر اور فون کرنے پر کیا ہوتے کہ ہمارا آنے کا ضروری ہے کیا ہم نے زیادہ تمہاری جھولی میں والدین کی بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ سن کر کہ ہمیں اپنے ان بچوں کی پرواہ نہیں ہے جو آخرت میں ہمیں جنت میں ان بچوں کی پرواہ یہ احتیاط ہے ہمارا تو اس لیے والدین اس بات کی فکر کریں ہم نے اپنا کام کر لیا اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام کرے اگر یہاں سے آگے بچے اگر بگڑتے ہیں تو والدین ذمہ دار ہوں گے ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ اب
मदरसे की छुट्टियां खत्म हो जाएं, 11 शव्वाल को हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि पहले दिन ही इसकी फिजा बनाएं कि हम अपने बच्चों को लाकर छोड़ें। और देखिए हर बच्चे के बाल में सवाल है, सर्दी के साथ कैसे भी करके हर बच्चे के बाल को हमने बिल्कुल किसका टकला, किसकी जीरो मशीन, किसका कुछ करके हमने सवार के भेजा है। इनके नाखून वगैरह सब तराश करके भेजे हैं, इनके दांत वगैरह सब साफ करके भेजे हैं। हमें ऐसे ही बच्चे वापस ला कर दें, ऐसे नहीं कि कबूतर के घोंसले के जैसे बड़े बड़े बाल बनेंगे, ऐसे लाकर मत दें। ऐसे नहीं कि शैतान के जैसे ना, ऐसे आते हैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे आते हैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे बच्चे ला। जिस तरह हम आपके हवाले कर रहे हैं उसी तरह आप हमारे हमारे बच्चों को बिल्कुल बच्चों को फारिग करके। और तीसरी बात है बच्चों के कपड़ों के लिए कानून से बात कर रहे हैं, आप बच्चों के कपड़ों का इंतजाम करें। अब रमजान महीना है, आपको मालूम कि आपका बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला है, उसको टी शर्ट पैंट के बदले सफेद जोड़ा से सफेद जोड़े सिला दे, 2 सिलाएं, 3 सिलाएं, वरना ऐसा होता है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सफाई का नस्म है और साफ नहीं रहने पे सजा दी जाती है। बहुत सारे कपड़े ऐसे थे, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे घुमा लेते हैं और माँ बाप उठा के शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे के कपड़े कहाँ गए, हमसे शिकायत करते हैं। तो हमारे बच्चे कपड़े का कभी आके पूछते नहीं कि कपड़े की शिकायत बराबर करते। तो हमारे बच्चों के कपड़े भी हमने धोना, हमने साफ करना, हमने छुपा के रखना, माँ बाप कुछ करेंगे। बल्कि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के कपड़े और अपने बच्चों का सारे सामान, जितना भी जरूरी सामान है वो सारा सामान खुद मुहैया करके 11 शव्वाल को अपने बच्चों को लाकर यहाँ पर छोड़े। और जिन तलबा को कुरान मजीद सुनाना है वो तलबा अपने तौर पर अपनी तैयारी कर ले। अब आखिर में मैं दुआ करने के लिए सदर जलसा अहमद अली हसन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी दुआ पर जलसे का इख्तिताम करें। और तमाम तलबा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह साहिब खैर की तरफ से अल्लाह जज़ाए खैर और साहिब खैर को उन तमाम के लिए, तमाम तलबा के लिए मिठाई का रस्म किया गया है। और जाने से पहले तमाम बच्चे अपना सामान साथ में ले जाए, कोई बच्चा एक सामान भी छोड़कर जाना नहीं। उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं होंगे, अपना संदूक, अपनी रिकाबी, अपना गिलास, अपनी बकेट, अपना मग्गा, अपनी चादर, सब चीज़ अपने साथ लेकर जाएं और अपने नतीजे अपने क्लास टीचर के पास से। दुआ होने के बाद जब जलसा खत्म होगा तो तमाम तलबा अपने अपने क्लास टीचर के पास पहुंचेंगे, हर दर्जे वाले, और अपना अपना रिजल्ट, अपना नतीजा अपने हाथ से लेकर यहाँ से रुखसत होंगे। और हमारे हज़रत मौलाना तौफीक साहब की तरफ से भी दरख्वास्त है कि बहुत सारे बच्चों की उनकी तरफ उधारी है, तो जाते जाते उनकी उधारी छुट्टा करते हैं और उनके बच्चों के सरपरस्त भी आए हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि हमारे हज़रत मौलाना की उधारी जाते जाते लौटा जाए। हज़रत मौलाना कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सभी तलबा को मेरा सलाम। और इसी तरह के जिस तालिब इल्म को मेरी तरफ से जो भी तकलीफ हुई वो मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दे। और मैंने जिस तरह भी सरपरस्तों को और बच्चों को सिकर के अंदर या नमाजों के अंदर इस तरह लोग आए, हम आए, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। सभी हमारे जिम्मेदारों ने और असातिज़ा ने सब बता दिए, सिर्फ मुझे 2 जुमले कहना है। और इसी तरह ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई तो छुट्टी के लिए तो मैंने जिन लोग आने वाले जो बच्चों के वालिद थे उन्हें अपने लहजे में, सब लहजे में कहा, वो भी मुझे अल्लाह के लिए खास तौर से माफ़ कर दे। पता नहीं इसके अंदर अल्लाह किसको क्या बना दे और कौन से मकाम के अंदर पहुँच जाए, ये अल्लाह बेहतर जानता, मैं नहीं जानता। और मुझे इसका इतना इल्म नहीं, ना अल्लाह को इसका इल्म है। और मैं भी आप ही की तरह तालिब इल्म है और आप ही की तरह एक साथी है, अल्लाह के लिए खास तौर से। और जो हज़रात जो बैठे इनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, जो भी मुझसे बोलने के अंदर कम ज़्यादती हो गई होगी, अल्लाह के लिए खास तौर से मुझे माफ़ कर दे। ना ऐसा ना हो एक अगर मैं इस दुनिया के अंदर हो जाना हो, अल्लाह मुझे इस गलती पर पकड़ लिए तो मेरी आखिरत बिगड़ जाएगी और अल्लाह मुझ पर इस पर मुझे पकड़ करेगा। मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ और आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर देंगे।
ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بس روشنی پڑے یہ ایک بدعت ہے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب یہ بتائی گئی کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جائے, اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے طاقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعظمته بعدد كل ما نزل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ کرم ناقص کا معاملہ فرما, اے اللہ فضل کا معاملہ فرما, اے کریم آقا اے اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما. اے اللہ آپ کی توفیق سے اس دورانی مجلس میں شریک ہوئے ہیں, اے اللہ ہمارے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے بولنے کو ہمارے سننے کو قبول فرما. اے کریم آقا اے اللہ یہ جو مجموعہ ہے فقط صرف آپ کی محبت میں, قرآن کی محبت میں, مدرسے کی محبت میں, علماء کی محبت میں آئے ہیں. ایک کریم آقا میری نسبت پر آئے ہیں اور نسبت سب سے بڑی چیز ہے. ایک کریم آقا ہماری نسبت کو قبول فرما. ایک کریم آقا ہماری نسبت کو قبول فرما. اے اللہ عالم کے مسلمانوں کی جان کی, مان کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. اے کریم آقا مجھے عالم کے مسلمانوں کی جان کی, مان کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر نیک کی حفاظت فرما. غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, بیت المقدس کی حفاظت فرما. اے کریم آقا معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اے اللہ آج وہاں شہید ہو رہے ہیں. اے کریم آقا ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں. اے اللہ پورے دنیا کے اندر مسلمان ستائے جا رہے ہیں, پریشان ہیں. اے کریم آقا ان کا جرم یہ ہے کہ صرف وہ مسلمان ہیں. اے کریم آقا تیری نسبت پر ستایا جا رہا ہے. اے کریم آقا مدد و نصرت فرما. اے اللہ مدد و نصرت فرما. اے اللہ غیر سے مدد و نصرت فرما. اے کریم آقا اے اللہ ہمیں بہترین قائد عطا فرما. اے اللہ بہترین قائد عطا فرما. اے اللہ بہترین قائد عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنا. اے کریم آقا دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ نے ہم کو مدارس سے وابستہ کیا ہے. اے کریم آقا اے اللہ ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ بے شک ہم سے بہت ساری خطائیں, غلطیاں, لفظیں ہوتی ہیں. اے کریم آقا اے اللہ اس کو معاف فرما. اے اللہ اس کو معاف فرما. اے اللہ اس کو معاف فرما. اے کریم آقا یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اے اللہ ان کی عمر ہی کیا ہے. اے اللہ ان کی عمر کے بچے گلیوں کے اندر آزادہ میں کھیلتے ہیں, اپنی ماؤں کے پاس سوتے ہیں, اپنے باپ کی شفقت کے سائے میں رہتے ہیں. اے اللہ سردی اور گرمی میں ان کی والدین ان کی حفاظت کرتے ہیں, لیکن اے اللہ یہاں پڑے ہوئے ہیں صرف آپ کی دین کی نسبت پر. اے اللہ حفظ کرنے کی نسبت پر, قرآن یاد کرنے کی نسبت پر. اے اللہ یہ مدارس سے وابستہ ہے. اے اللہ ان معصوم چھوٹے بچوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کو قرآن پاک کا بہترین حافظ بنا. اے اللہ ان کو بہترین قاری بنا. اے اللہ دین کا عالم بنا. اے اللہ دین کا سپاہی بنا. اے کریم آقا اے اللہ ہمارے والدین کی بڑی قربانیاں ہیں. اے اللہ انہوں نے نہیں کھا کر ہم کو کھلایا ہے, نہیں پہن کر ہم کو پلایا ہے. اے کریم آقا ہم پڑھنے کے لیے ہم کو مدارس میں ڈالا. اے اللہ ہمارے والدین اے اللہ ان کا بھی جی چاہتا ہوگا کوئی اچھی چیز کھانے کا. اپنی ہمارے والد کہتے ہوں گے اپنی ہماری امی سے کہ کوئی اچھی چیز بناؤ, اور جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہوں گے تو پھر بے ساختہ ان کو یاد آتا ہوگا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے, معلوم نہیں اس نے کیا کھایا, معلوم نہیں وہ کس حالت میں ہے. اے اللہ کو دیوالا ان کا منہ کے اندر اٹک جاتا ہوگا, حلق کے اندر رک جاتا ہوگا. اے کریم آقا بڑی محنتوں سے ہمارے والدین ہم کو پڑھا رہے ہیں. اے کریم آقا ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی شفقتوں کو قبول فرما. اے اللہ اگر وہ جاہل ہے تو بھی ان کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ ان کو بڑے مرتبے عطا فرما. اے اللہ ان کی مغفرت
بڑی بڑی قربانیاں دے کر اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اے اللہ ہم کو یہاں پر بھیج رہے ہیں، اے کریم آقا محض قرآن کی محبت میں بھیج رہے ہیں، اے اللہ ان کی اس محبت قرآن کو قبول فرما، اے اللہ ان کی اس محبت قرآن کو قبول فرما، اے اللہ ان کو وہ تمام بشارتیں جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن اور عالم دین کے لیے فرمائی ہے، وہ تمام بشارتیں ان کو عطا فرما، اے کریم آقا وہ تمام اے اللہ ان کو نعمتیں عطا فرما جس کا وعدہ تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ تیرے حبیب نے فرمایا ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان، کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے، اس کے کنارے پر ایک شہر ہے جس کا نام مرجان ہے، اور اس کے 70,000 دروازے ہیں سونے اور چاندی کے، اور رات کو عطا فرمانے والے ہیں حامل قرآن کے لیے، اے اللہ حافظ قرآن کے لیے، اے کریم آقا اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے والدین کو بھی وہ تمام نعمتیں عطا فرما، اے اللہ اساتذاؤں نے بڑی محنتیں اور مشقتیں کی ہیں، اے اللہ ان بچوں کے پڑھانے کے لیے اور اے اللہ ان کے لیے تمام اسباب مہیا کرنے کے لیے، اے کریم آقا ان کی تمام محنتوں کو قبول فرمائیے، اور جو مخلصین نے تعاون کیا ہے اے اللہ آج اپنے بچے کو کوئی آدمی 10 روپے دیتے وقت ہچکچاتا ہے، لیکن بڑی بڑی رقومات انہوں نے ہمارے مدارس پر عطا فرمائی ہے، اے کریم آقا سب کو قبول فرما، اے اللہ سب کو قبول فرما، اے اللہ سب کو قبول فرما، اور دنیا اور آخرت میں ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو نعم البدل عطا فرما، اے اللہ ان کو ایسی نعمتوں سے نواز کہ ان کو بھی احساس ہو اس دنیا کے اندر کہ ہم نے یہ رقم مدرسے کے اندر لگائی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انعام دنیا کے اندر ہم کو عطا فرمایا، اے اللہ ایسا احساس ان کو ہو، ایسا ان کو انعام عطا فرما، اے اللہ دینے والے تو آپ بے شمار ہیں، اے اللہ بہت دیتے ہیں اور دیتے دیتے آپ تھکتے بھی نہیں ہیں، اے کریم آقا تمام محبین کو، اے اللہ تمام مخلصین کو اور تمام تعاون کرنے والوں کو اے کریم آقا اے اللہ قبول فرما، اے کریم آقا اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور ان معصوم بچوں کی برکتوں سے قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔